ایک ملک جو پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے، جس کی فوج، ٹیکنالوجی اور کلچر کا اثر دنیا کے ہر کونے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، اس ملک کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ ہالی ووڈ سے لے کر وال اسٹریٹ تک، سلیکون ویلی سے لے کر IMF اور ورلڈ بینک تک، اور آپ کے ہاتھ میں موجود آئی فون سے لے کر آپ کے والیٹ میں پڑے ڈالرز تک، ہر جگہ امریکہ موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسے یہ طاقت کیسے ملی اور اس طاقت کا اثر پاکستان اور انڈیا جیسے ملکوں پر کیا پڑا؟ یہ کہانی ہے اس کنٹرول کی جو امریکہ نے پوری دنیا پر خاموشی سے قائم کیا۔ تو دوستو، کہانی شروع ہوتی ہے 1945 سے۔ ورلڈ وار 2 ختم ہو چکی تھی، یورپ تباہ ہو چکا تھا اور ایشیا بکھرا ہوا تھا، لیکن اٹلانٹک اوشن کے اس پار ایک ملک تھا جو پوری شان سے کھڑا تھا۔ نہ اس کی فیکٹریاں تباہ ہوئیں اور نہ اس کی زمین جنگ کا میدان بنی۔ اس کی اکانومی پھل پھول رہی تھی، فیکٹریاں دن رات چل رہی تھیں۔ وہ ملک تھا امریکہ۔ جنگ کے اس شور میں امریکہ نے اپنی چال چل دی۔ بریٹن ووڈز کانفرنس میں امریکی ڈالر کو دنیا کی تجارت کی بنیاد بنا دیا گیا۔ آئل کی خریداری سے لے کر ہر کارگو جہاز تک، یعنی ہر میجر ٹریڈ ڈیل، سب کچھ جڑ گیا تھا صرف ایک کرنسی کے ساتھ، ڈالر۔ ڈالر اب صرف کرنسی نہیں رہا تھا، بلکہ یہ دنیا پر قبضے کا ہتھیار بن چکا تھا۔ پھر آیا کولڈ وار کا وہ دور جب سوویت یونین ٹینک اور میزائل بنا رہا تھا اور امریکہ اتحاد۔ یورپ میں نیٹو، ایشیا میں اس کے فوجی اڈے اور سمندروں میں اس کے جنگی جہاز موجود تھے۔ 1980 کی دہائی تک کوکا کولا ماسکو میں بک رہی تھی، ہالی ووڈ کی فلمیں بیجنگ کے سینما گھروں میں چل رہی تھیں اور امریکی سیٹلائٹ اسپیس میں چکر لگا رہی تھی۔ اور پھر 1991 میں افغان وار کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ کر بکھر گیا تو پیچھے رہ گیا صرف ایک ہی نام، امریکہ، دنیا کی واحد سپر پاور۔ 1991 جب کولڈ وار ختم ہوئی تو دنیا کی طاقت کا توازن بھی ختم ہو گیا۔ اب میدان میں صرف ایک سپر پاور بچی تھی، امریکہ۔ فوجی طاقت اس کے پاس تھی، اکانومی اس کے کنٹرول میں، کلچر، اگر ہم کلچر کی بات کریں تو فلموں سے لے کر فیشن تک سب کچھ امریکی رنگ میں رنگ چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جسے ہسٹورین یونیپولر مومنٹ کہتے ہیں، اور واشنگٹن سے لے کر وال اسٹریٹ تک ایک ہی بات سنائی دے رہی تھی، دا امریکن سینچری ہیڈ بگن۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ آج بھی دنیا پر اپنا کنٹرول کیسے قائم رکھے ہوئے ہے؟ تو دوستو، اصل طاقت ان 4 چیزوں میں ہے جن کی مدد سے امریکہ دنیا پر راج کر رہا ہے۔ ملٹری پاور، دنیا میں شاید ہی ملک کوئی ایسا ہو جس کی ملٹری پاور امریکہ جیسی ہو۔ امریکہ ہر سال اپنی فوج پر اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے جتنا دنیا کے بڑے بڑے 10 ملک ملا کر بھی نہیں کر پاتے۔ دنیا کا کوئی سمندر ایسا نہیں ہے جہاں امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر موجود نہ ہوں۔ یورپ سے لے کر ایشیا تک، جرمنی سے لے کر جاپان تک، ہر جگہ اس کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ اور پھر ہے نیٹو، ایک ایسا اتحاد جس میں درجنوں ملک شامل ہیں، مگر فیصلے صرف امریکہ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اپنی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ ہم ہر جگہ موجود ہیں۔ دوسری وجہ ہے اکنامک پاور۔ دنیا میں اگر کسی کرنسی کو بادشاہت حاصل ہے تو وہ ہے امریکن ڈالر۔ ڈالر صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک عالمی طاقت کی علامت ہے۔ آج دنیا میں کچھ بھی خریدنا ہو، تیل، سونا یا دنیا کے کسی کونے سے بھی مال منگوانا ہو، ایک چیز لازمی چاہیے، امریکن ڈالر۔ اور پھر آتے ہیں وہ ادارے، IMF اور ورلڈ بینک، جو بظاہر سب کے لیے ہیں لیکن دراصل چلتے امریکہ کی مرضی سے ہیں۔ امریکہ چاہے تو بلین آف ڈالرز کا قرض دے کر کسی ملک کو بچا سکتا ہے، اور اگر ناراض ہو جائے تو پابندیاں لگا کر اس کی اکانومی کو زمین بوس کر سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں کے لیے واشنگٹن کی مرضی کے خلاف جانا مطلب اکنامیکل سوسائڈ۔ اور تیسری اہم وجہ ہے ٹیکنالوجی اور انوویشن۔ انٹرنیٹ سے لے کر آئی فون تک، گوگل سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک، سب کی کہانی ایک ہی جگہ سے شروع ہوتی ہے، سلیکون ویلی، امریکہ۔ چاہے کمپیوٹر چپس ہوں، سیٹلائٹس، اسپیس مشن یا بایو ٹیکنالوجی، ہر میدان میں امریکہ سب سے آگے ہے اور باقی دنیا بس اسی کے پیچھے چل رہی ہے۔ اور 204 اور اہم وجہ، میڈیا اور کلچر۔ سب سے خاموش مگر سب سے طاقتور ہتھیار، ہالی ووڈ کی فلمیں، نیٹ فلکس کے شوز،
فاسٹ فوڈ چینز اور انگلش زبان کے وہ لفظ جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ دوستوں، امریکہ نے اپنا لائف سٹائل اتنا شائنی اور کول بنا کر دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ لوگ خود بخود اسے اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں، بغیر سوچے، بغیر سمجھے۔ اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں امریکن ڈومیننس ایک دو دھاری تلوار ثابت ہوئی ہے۔ ایک طرف اپرچونٹیز دی گئیں جیسے آئی ٹی، ٹریڈ اور دفاعی تعاون، لیکن دوسری طرف پریشر بھی ہمیشہ قائم رہا، چاہے وہ فارن پالیسی ہو یا اسٹریٹجک ڈیسیجنز۔ اگر فائدوں کی بات کریں تو امریکہ انڈیا کا سب سے بڑا ٹیک پارٹنر بن چکا ہے۔ 1990 کے بعد جب آؤٹ سورسنگ کا بوم آیا تو انڈین ٹیک کارپوریشنز نے نہ صرف اپنے آپ کو ثابت کیا بلکہ دنیا بھر میں اپنا لوہا بھی منوایا۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے لے کر کسٹمر سپورٹ تک، انڈیا کی سستی لیکن باصلاحیت ورک فورس نے امریکی کمپنیوں پر مانو جیسے جادو کر دیا ہو۔ یہی وہ وقت تھا جب بنگلور کو سلیکان ویلی آف انڈیا کہنا شروع کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ انڈین آئی ٹی کمپنیاں پوری دنیا میں اپنا اثر جمانے لگیں۔ گوگل، مائکروسافٹ، ایپل جیسے بڑے بڑے ٹیک جائنٹس نے انڈیا میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، اور اس انویسٹمنٹ نے کئی اپرچونٹیز پیدا کی، جیسے ہزاروں نئی جابز، نئے آئی ٹی ہبز اور ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل اکانومی۔ اور یوں انڈیا صرف ایک سروس پرووائڈر نہیں رہا بلکہ ایک ڈیجیٹل سپر پاور بننے کی طرف بڑھنے لگا۔ اور اسی دوران ہزاروں انڈین اسٹوڈنٹس نے امریکہ کا رخ کیا، یو ایس یونیورسٹیز میں پڑھائی کی، محنت کی اور خود کو منوایا، اور یہی لوگ آگے چل کر سندر پچائی اور پراگ اگروال جیسے نام بنے، جو آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور جہاں بات آئی دفاع کی تو امریکہ نے انڈیا کو صرف ایک اتحادی نہیں بلکہ چین کے مقابلے میں ایک بڑا کاؤنٹر ویٹ سمجھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا کو وہ ہتھیار دیے گئے جو پہلے صرف امریکہ کے قریبی دوستوں کو ملا کرتے تھے۔ مشترکہ فوجی مشقیں ہونے لگی، اور پھر ڈیپ اسٹریٹجک کوآپریشن، یعنی ایسی پارٹنرشپ جس میں سیکرٹ انفارمیشن، سیٹلائٹ ڈیٹا اور ایڈوانس سرویلنس سب کچھ شیئر ہونے لگا۔ ایک طرف امریکہ کو چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کا توڑ مل گیا تھا، اور دوسری طرف انڈیا کو ملی گلوبل ریکگنیشن کہ اب وہ صرف ایک ڈیولپنگ کنٹری نہیں بلکہ ایک ریجنل پاور ہے۔ آج انڈیا اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر ضرور ہیں، لیکن اس تعلق کی بھی ایک قیمت ہے۔ رشیا سے آئل خریدنے کی وجہ سے امریکہ نے انڈیا پر شدید اکنامک پریشر ڈالا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے 25% ٹیرف امپوز کیا، پھر اسے بڑھا کر 50% تک پہنچا دیا۔ چابہار پورٹ کے معاملے میں بھی امریکہ نے انڈیا کو خبردار کیا تھا کہ ایران کے ساتھ یہ تعلق پابندیوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ روسی تیل اور ملٹری ایکوپمنٹ خریدنے کی وجہ سے انڈیا کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور دوستو یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ ماضی میں بھی امریکہ نے مختلف موقعوں پر انڈیا پر پریشر بنائے رکھا ہے، چاہے وہ 1998 کے ایٹامک ٹیسٹ کے بعد پابندیاں ہوں، دفاعی سودوں پر مداخلت ہو یا تجارتی معاملات میں سخت شرائط لگانا، اور آج کی یہ ٹیرف جنگ بھی اسی سلسلے کی ایک تازہ مثال ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی کہانی میں امریکہ کا سایہ شاید کسی بھی ملک سے زیادہ گہرا ہے، کبھی کسی دوست کی طرح اور کبھی بوجھ کی طرح۔ 1980 کے بعد افغان جنگ کے دوران پاکستان امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بن گیا تھا۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں بلین آف ڈالرز کی امداد، اسلحہ اور سیاسی حمایت ملی، جس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اور امریکہ قریبی اتحادی ہیں۔ لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، امریکہ نے منہ موڑ لیا اور پاکستان تنہا رہ گیا۔ جو لوگ کل تک مجاہدین تھے آج دہشت گرد کہلانے لگے تھے۔ 9/11 کے بعد پاکستان ایک بار پھر امریکہ کا اہم اتحادی بن گیا تھا، اس بار وار آن ٹیرر میں بلین آف ڈالر کے قرضے اور فوجی امداد پھر سے آئی، لیکن اس بار قیمت اور بھی بھاری تھی۔ ڈرون حملے، دہشت گردی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک ڈیزاسٹر، یہ سب زخم پاکستان نے برداشت کیے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر سیکیورٹی رسک سمجھا جانے لگا تھا۔ لیکن دوستو اب لگتا ہے کہ سب کچھ بدلنے لگا ہے۔ امریکہ کی حکمرانی کا دور اب چیلنج ہو رہا ہے، اب حالات بدل رہے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان اب اس بدلتی دنیا کا حصہ بن چکے ہیں۔ انڈیا نے امریکن ڈومیننس سے نکلنے کی کوشش بہت پہلے شروع کر دی تھی، اس لیے اس نے کچھ ملکوں کے ساتھ مل کر ایک آرگنائزیشن بھی بنائی ہے، برکس، جس کا مقصد ایک نئے طاقتور بلاک کی تشکیل ہے، ایسا بلاک جو امریکن کنٹرول کو چیلنج کر سکے، خاص طور پر اکانومی، گلوبل پالیٹکس اور ڈالر بیسڈ فائنینشل سسٹم کو۔ لیکن دوستو پاکستان کے لیے اس ڈومیننس سے نکلنا انڈیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل لگتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان IMF کے قرضوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔
ایک ایسا دائرہ جو گول گول گھوم رہا ہے مگر کہیں لے کر نہیں جاتا۔ ہر نیا بیل آؤٹ پیکج نئی کنڈیشنز اور مہنگائی کا طوفان لے کر آتا ہے، لیکن اسی مشکل دور میں امید کی ایک روشنی بھی ہے۔ چین کے ساتھ سی پیک اور گلف کنٹریز کی انویسٹمنٹ، یہ وہ چند دروازے ہیں جو پاکستان کو ایک مختلف راستے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال بالکل سیدھا ہے، مگر اس کا جواب پوری دنیا کا فیوچر بدل سکتا ہے۔ کیا امریکہ اب بھی اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکے گا ایسے وقت میں جب چین تیزی سے ابھر رہا ہے اور انڈیا ایک نئی سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے؟ کیا امریکن ڈالر، ملٹری اور کلچر 21 سینچری پر بھی راج کر پائے گا، یا ہم ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف ایک ملک نہیں بلکہ کئی طاقتیں مل کر دنیا کا مستقبل طے کریں گے؟ کیا انڈیا اب بھی امریکہ کا ساتھ دے گا یا ایک انڈیپینڈنٹ راستہ اختیار کرے گا؟ کیا پاکستان قرضوں اور دباؤ کے چکر سے نکل پائے گا یا بڑی طاقتوں کے درمیان پستا رہے گا؟ دوستو، یہ وہ فیصلے ہیں جو کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔